وحی کا آغاز بھی خاموشی کے بعد ہوا ہے، بولنے کے بعد نہیں۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ شور میں نہیں ہے، یہ سکوت میں ہے۔ تو جبل حرا ایک مدرسہ تھا، لیکن اس کے استاد ایک خاموشی تھی۔ وہ پہاڑ، وہ جبل نبی کو باہوں میں لیتا، ستارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرون میں جھانکتے اور فرشتے خود کو ہلکے قدموں سے پیچھے رکھتے۔ رحمت للعالمین اور رب العالمین کے درمیان ایک خاموش تعلق قائم ہو جاتا، وہ تعلق جس میں لفظ نہیں تھے مگر معنی تھے، وہ ذکر جس میں تسبیح نہیں تھی مگر دل کی دھڑکن اللہ کہتی تھی۔ کبھی کچھ مت کہو، بس اس کے انتظار میں خاموش رہو۔ خاموشی وہ دروازہ ہے جس سے حق داخل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم صاحبو، خاموشی وہ زبان ہے جس میں اسرار نازل ہوتے ہیں۔ تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں حق طالب حق کو اپنی پہچان دیتا ہے، اور ہرا وہ مقام ہے جہاں انسانیت کی نجات کا، اس کی شفاعت کا پہلا مکاشفہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقائے دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محبوب ازل جو بچپن ہی سے متفکر تھے، سوال کرتے تھے اور مجمع میں نہیں بلکہ خلوت میں سکون پاتے تھے۔ مکہ کی گلیاں جو بتوں سے بھری ہوئی تھیں وہ دل کو ویران کرتی تھیں، لیکن جبل حرا، غار حرا میں کچھ اور تھا۔ حرا میں فضا کچھ یوں تھی کہ گویا آسمان زمین سے ہم کلام ہونے کے لیے نیچے جھکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر راتوں کو وہاں چلے جاتے تھے۔ کھانا ساتھ ہوتا، پانی ساتھ ہوتا، مگر اصل ذات سفر خاموشی ہوتی، فکر، مراقبہ اور ذکر کا ذات، یہ سامان ہوتا تھا۔ عارفین کہتے ہیں کہ جب دل کی دنیا آوازوں سے بھر جائے تو سچ کی صدا سنائی نہیں دیتی، اس لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی اندرونی شور کو خاموش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوتیں اسی سکوت کا نمونہ تھیں۔ ان کا سکوت فقط جسمانی نہیں تھا بلکہ فکری، روحانی اور قلبی تھا۔ وہ اللہ کو اس کے نام سے بھی پہلے چاہتے تھے، اس کی ذات کی تلاش میں تھے۔ وہ نور جسے ابھی اقرا کے لفظ نے ظاہر نہیں کیا تھا، وہ نور ان کے باطن میں پہلے سے ہی گونج رہا تھا، کیونکہ وہ نور مجسم تھے۔ تو جبل حرا ایک مدرسہ تھا، لیکن اس کے استاد ایک خاموشی تھی۔ وہ پہاڑ، وہ جبل نبی کو باہوں میں لیتا، ستارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرون میں جھانکتے اور فرشتے خود کو ہلکے قدموں سے پیچھے رکھتے تاکہ اس خلوت میں خلل نہ آئے۔ راتوں کی وہ تنہائی جہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور رب العالمین کے درمیان ایک خاموش تعلق قائم ہو جاتا، وہ تعلق جس میں لفظ نہیں تھے مگر معنی تھے، وہ ذکر جس میں تسبیح نہیں تھی مگر دل کی دھڑکن اللہ کہتی تھی۔ اور پھر اقرا سے اس کا ظہور ہونے لگ گیا۔ یہی وہ لمحے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت اپنی فطرت محمدیہ سے
تجسیم نبویت کے شعور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوئی وہ لمحہ تھا جب ایک روح جو ازل سے منتخب کی گئی تھی اب ظہور کے کنارے پر کھڑی تھی، اور اس کے پروسیس میں اس غار ہیرا میں ہونا تھا۔ جو لوگ غار ہیرا کی زیارت کی، جن کو سعادت ملی ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل راستہ ہے وہاں کا، اور کتنی محدود سی جگہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بطن ہو جس سے اس کا ظہور ہو رہا ہو، تو نبوی شعور جو ہے اس کے ظہور کا بطن ہوا ہیرا سے۔ یہ مقام سکوت ہے، اس کو مقام سکوت کہتے ہیں، یعنی وہ حالت جہاں دل کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور روح سننے لگتی ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، کبھی کچھ مت کہو، بس اس کے انتظار میں خاموش رہو۔ خاموشی وہ دروازہ ہے جس سے حق داخل ہوتا ہے۔ اور حضرت بسطامی نے کہا، میں نے سب کچھ خاموشی میں پایا، بولنے میں کچھ نہیں پایا۔ تو جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زبان مبارک سے ادا کیا گیا ہر لفظ نور اور رحمت اور شفقت اور آسودگی اور امن اور محبت تھا، خاموشی کے عالم میں تھے۔ وہ لمحہ قریب آیا، اور ایک روز جب ہیرا کی تنہائی میں سکون اپنی انتہا کو پہنچا، خاموشی اپنے کمال کو پہنچی، تو پھر اس خاموشی کے بطن سے پہلی آواز آئی، اقرا، پہلا کلام، پہلی روشنی، پہلی تجلی۔ لیکن غور کیجیے، وحی کا آغاز بھی خاموشی کے بعد ہوا ہے، بولنے کے بعد نہیں۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ شور میں نہیں ہے، یہ سکوت میں ہے، اور یہی درس ہے جو عارفین دیتے چلے آئے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ دل کی تہ میں اتر کر حق پائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی جبل ہیرا تلاش کرے۔ کوئی پہاڑ ہو یا دل کا ایک کوئی کونا جہاں دنیا کی آوازیں دم توڑ دیں اور صرف الہی صدا باقی رہ جائے۔ صوفیاء کا مجاہدہ اور ان کی خلوت، ان کے مراقبے، سب اسی سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں جو روحانی سفر کیا، وہی سفر ہر طالب حق کو کرنا ہے۔ کوئی فقر اختیار کرے یا مجاہدہ یا چلہ، اگر اس میں ہیرا جیسا سکوت نہیں تو وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہیرا جیسا سکوت نہیں تو اقرا نہیں اترتا۔ جب جبل ہیرا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق خاموشی سے بولتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ظاہر کا پردہ اٹھتا ہے اور باطن کی آنکھ کھلتی ہے، اور پھر باطن سے وہ لفظ پھوٹتے ہیں، باطن سے وہ کشف ہوتا ہے۔ وہ کشف کوئی کرامت نہیں، یہ ایک ہائر کانشیسنس ہے، یہ فہم و فراست کی ایک بلندی ہے، ایک انتہا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین شعور جو ہے، یہ پھر اس سکوت سے جنم لیتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جو بھی لفظ ہیں وہ صرف خیر کے لفظ ہیں، اور آپ کی سنت میں ایک خاموشی کی عادت ہے، ایک خاموشی کی عبادت ہے، تاکہ نبوت کے بعد پھر اقرا، پھر کلام کو رحمت بنا سکے۔ اور یہی سیرت کا باطنی سبق ہے، خاموشی کے بغیر کلام بے وزن ہے،
اور وہ خاموشی جو اللہ کے انتظار میں ہو وہی عرفان کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اے میرے سننے والے، میرے عزیز دوستو، مہربانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل پر بھی اقرا نازل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی کشف حق ہو، تو اپنی ہیرا ضرور تلاش کریں، وہ گوشہ جہاں آپ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاموشی میں ہوں، حضوری میں ہوں، وہ لمحہ جب تمہارا دل بولے اور زبان بند ہو، کیونکہ صرف وہیں تو اللہ کو پایا جا سکتا ہے۔ تو اپنے غار ہرا کو تلاش کیجیے اور اپنے غار ہرا میں، خاموشی میں، اس خلوت میں اپنے آپ کو اس کی یاد میں، اس حق کے ساتھ رہنے میں، اس کو محسوس کرنے میں اور اس نور کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی اجازت دینے میں مصروف عمل ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔